سید اظہر شاہ قیصر جو حضرت مولانا سید انظر شاہ نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے اور ماہنامہ دارالعلوم کے دہائیوں تک وہ مدیر رہے، بڑے صاحب طرز ادیب، بڑے بے تکلف لکھنے والے، بہت اچھی تحریر، بڑی شستہ انداز بیان، بڑی خوبیاں تھیں، بڑی شفقت کا معاملہ تھا۔ میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا، یہ گویا اس دن کی بات ہے جس دن مجلس شورا ختم ہوئی، اس کے ایک دن بعد کی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادہ یہ سنا تم نے دارالعلوم دیوبند میں کا اجلاس 7 سالہ ہو رہا ہے؟ اچھا اس وقت ہمیں اجلاس 7 سالہ کی سمجھیے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی، کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، دارالعلوم دیوبند کی یہ خدمات ہیں، اس دنیا آئے گی اور یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ دور دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم چند لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور انداز بیان سے جو منظرنامہ پیش کیا اور بقول جیسے کہ وہ ذہن سازی کی، انہوں نے وہ ایسی کی کہ 15 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو ابوالکلام آزاد سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت بڑے صاحب طرز ادیب بن چکے ہیں، حالانکہ ابھی ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ اتنی حوصلہ افزائی، اس قدر انہوں نے، غرض وہ مجھ سے کہا کہ لکھ کے لاؤ۔ خیر وہ بڑی مشکل تمام بہت محنت کر کے ہم نے ایک تقریباً آدھا پون صفحہ کا ایک مضمون لکھا، جس میں تقریباً 1.5 دن لگ گیا، لکھ رہے کاٹ رہے، پھر وہ اس کے بعد لے کے آئے ان کے پاس کہ یہ لے گیا، اور شرمندگی بھی ہو رہی کہ کیا کہیں گے کہ کیا لکھ کے لایا، لیکن یہ بڑوں کی جو خرد نوازی، انہوں نے اس قدر تعریف کی کہ بھئی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنا بہترین لکھ سکتے ہو، اور تم نے تو یہ کیا، یہ کمال کیا، یہ کمال۔ غرض وہ ایک بڑی تعریف، اور اس میں یہ جملہ جو ہے اس کو اگر ایسے بیان کیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا۔ یہاں جو ہے یہ اس لفظ کے بجائے اگر یہ رکھ لیا جائے، معلوم ہوا کہ سارے مضمون کو انہوں نے بدل دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ مضمون کب بدلا گیا۔ تو یہ دراصل طالب علمی کا دور جو ہوتا ہے، یہ